बेइज्जती तो करवा ही ली है, अब क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अभी तो मामा और टूनी शाम को ही आएंगी। वो पास ही से एक फूल तोड़ती है और एक सुर्ख मिर्ची मसल मसल कर कौवे के पास ले जाती है। अमरूद बहुत मज़े का था, बदले में मैंने सोचा आपको फूल गिफ्ट देती हूँ, इसे सूंघ कर देखो। मिर्ची की जलन से इसे खांसी शुरू हो जाती है। शाम को तुम्हारी मामा को बताऊंगा। आज हमने घोंसले की मुरम्मत करनी है, तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मामा कहाँ जाना है? झील के पास सूखी घास है, हमें इकट्ठी करनी होगी अपने घोंसले में, और फिर कल से घोंसले की मुरम्मत का काम करना होगा। जी मामा ठीक है, हमें बहुत मज़ा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मामा, मेरे तो कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम। मुझे पहले ही पता था, जब भी कोई काम करना होता है तुम्हारे कान में उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये बात जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आई और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे ये सब एक ख्वाब की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कब इतना वक्त गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी तो तुम्हारी ही बहन है ना। सारा दिन मेरे साथ काम करवाती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। मामा चलो कोई बात नहीं, अगर चंचल ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तुम ना करना, रहने देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो खुद ही कर लूंगी। तुम भी किसी बात पर खुश नहीं हो, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मामा हम चलते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम अपने कान का ख्याल रखना, किसी नई शरारत में ना लग जाना। और मामा चिड़िया और इसकी छोटी बेटी टूनी चिड़िया घास लेने के लिए चले जाते हैं। मामा, इससे पहले मैंने कभी भी घोंसले की मुरम्मत का काम नहीं किया, आप मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना है। हाँ बेटा, वो देखो, वो जो घास है ना, सूखा सूखा, वो जो सूख कर लंबा लंबा बना हुआ है, वो हमें चाहिए होगा। हाँ मामा, मुझे पता चल गया। और वो दोनों माँ बेटी सूखा घास इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। मामा, तिनके कहाँ इकट्ठे करने हैं? ये जगह मुनासिब है, तुम तिनके ला लाकर यहाँ रखो। अगर हवा आई भी सही तो पेड़ की वजह से घास यहाँ से नहीं उड़ेगी। बेइज्जती तो करवा ही ली है, अब क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अभी तो मामा और टूनी शाम को ही आएंगी। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? बूढ़े कौवे की तरफ जाती हूँ, उसे थोड़ा तंग करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब मी टू मेक मी हैप्पी। हेलो बूढ़े अंकल। अपने बोलने का तरीका देखो, ऐसे बोलते हैं या बात करते हैं बड़ों से? ये तुम सीख रही हो? तुम हो ही बदतमीज। खैर बताओ, क्या काम है तुम्हें? बस ऐसे ही, मेरी मामा आज ठीक नहीं थी, मुझे भूख लगी हुई थी, सोचा आपकी तरफ शायद कुछ खाने को मिल जाए। अगर सच में ही तुम्हारी मामा बीमार हैं तो ये लो, अमरूद अमरूद पड़ा है एक, यही खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल, पेट तो भर गया है, अब शरारत शरारत
کون سی شرارت کروں جس سے تھوڑا مزہ بھی آ جائے؟ ہاں، شرارت کا سامان تو میرے سامنے ہی ہے۔ اور چنچل چڑیا جو ہر وقت شرارت کرنے کے موڈ میں رہتی ہے، اسے ایک شرارت سوچتی ہے۔ وہ پاس ہی سے ایک پھول توڑتی ہے اور ایک سرخ مرچی مسل مسل کر کوے کے پاس لے جاتی ہے۔ انکل جی، شکریہ، بہت بہت شکریہ امرود کے لیے۔ امرود بہت مزے کا تھا۔ بدلے میں نے سوچا آپ کو پھول گفٹ دیتی ہوں۔ اسے سونگھ کر دیکھو، اس کی خوشبو کتنی پیاری ہے۔ اور کووا جیسے ہی پھول اپنی ناک کو لگا کر لمبا سا سانس لیتا ہے، مرچی کی جلن سے اسے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ الو بنایا بڑا مزہ آیا، الو بنایا بڑا مزہ آیا۔ شام کو تمہاری ماما کو بتاؤں گا۔ اور چنچل چڑیا سارا دن شرارتیں کرنے کے بعد واپس گھونسلے میں آ کر لیٹ جاتی ہے۔ ماما، آپ تھک گئی ہوں گی۔ نہیں بیٹا، بس آج میرے پنکھ میں تھوڑا درد محسوس ہو رہا ہے۔ چلو ماما چلتے ہیں، میں جا کر آپ کے پنکھ دبا دوں گی۔ جیتی رہو بیٹا، میرا پیارا سا بچہ۔ میرا دل تم سے بہت خوش ہے، پر تمہاری بہن سے بہت پریشان ہوں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کرتی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی۔ پتہ نہیں میرے بعد کیسے زندگی گزارے گی۔ ماما ایسے تو نہ کہو، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی۔ نہیں بیٹا، میری ماں، پھر ان کی ماں، سب چلے گئے، اور ایک نہ ایک دن مجھے بھی۔ چلو اب چلیں۔ چلیں ماما۔ اور وہ ماں بیٹی گھاس اٹھا کر واپس اپنے گھونسلے کی طرف چل دیتی ہیں۔ کچھ کم ہوا تمہارے کان کا درد؟ بس تھوڑا سا فرق ہے۔ جب تمہارے بچے تمہیں تنگ کریں گے نا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا۔ آپ تو ہر وقت مجھ پر غصہ ہی کرتی رہتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے ٹونی آپ کو میرے خلاف کرتی ہے۔ وہ تمہاری بڑی بہن ہے، شرم کرو۔ اس نے کبھی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تمہارے اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کوے کا بیٹا بھی آ جاتا ہے۔ آنٹی، اچھا نہیں کیا چنچل نے آج۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ چنچل کے تو کان میں درد ہے، یہ تو آج صبح سے ہی لیٹی ہوئی ہے۔ نہیں آنٹی، یہ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے میرے پاپا سے کہا کہ میری ماما بہت بیمار ہیں اور کھانے کو کچھ دے دو۔ پاپا نے اس کو امرود دیا اور بدلے میں اس نے میرے پاپا کو پھول پر مرچی لگا کر سونگھا دیا، اور میرے پاپا کھانس کھانس کر برے حال میں ہیں اور ان کا سانس ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اور چنچل چڑیا شرارت پکڑے جانے پر سونے کا ناٹک کرتی ہے۔ پاپا نے کہا تھا کہ سویٹی سے کہنا کہ اسے سمجھائے، یہ بہت شرارتیں کرتی ہے۔ تمام پرندے اس سے بہت تنگ ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں۔ سن لیا ہے تم نے سب، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو۔ ٹونی، میرے پنکھ میں بہت درد ہو رہا ہے، درد بہت زیادہ ہے، میری سانس رک رہی ہے۔ نہیں ماما، آپ تھک گئی ہو نا، آج کام جو کیا ہے آپ نے بہت زیادہ۔ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، شاید میری آخر آ گئی ہے۔ نہیں ماما، ایسے تو نہ کہو۔ ہاں بیٹا۔ چنچل ماما کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جلدی آؤ۔ اور چنچل چڑیا جلدی سے اپنی ماما کے پاس آ جاتی ہے۔ ماما کیا ہوا ماما آپ کو؟ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ لیکن ماما چڑیا اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیتی ہے۔
نہیں ماما نہیں، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، مجھے معاف کر دو پلیز ماما، پلیز اپنی آنکھیں کھول لیں، پھر میں دوبارہ کبھی ایسے نہیں کروں گی، ہمیشہ آپ کا کہنا مانوں گی، بس ایک بار اٹھ جاؤ۔ نہیں چنچل، آج صبح سے ہی ماما کے پنکھ میں درد ہو رہا تھا، جب بہت زیادہ ہوا تب ماما نے مجھے بتایا تھا، اب ماما اس دنیا میں نہیں رہی۔ ٹونی چڑیا بہت زیادہ غمزدہ تھی، لیکن اس کے دل کو تسلی تھی، اور چنچل چڑیا جس نے کبھی اپنی ماما کی بات نہیں مانی تھی، شاید ساری زندگی پچھتاتی رہے گی، اور گزرا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ وقت پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر پچھتانا پڑے۔ ٹونی چڑیا اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اپنی ساری زندگی خوشیوں کے ساتھ گزارتی ہے، جبکہ چنچل چڑیا کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔